وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قومیات کے بعد تاریخ کی اوراق الٹیں تو رب العزت نے قوم لوط کا منظر دکھایا ہے۔ یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے اور قوم لوط گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں، سیدنا ابراہیم کی خصوصیات۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ۔ فرشتے آ گئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سبھی کو سلام کرو۔ تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ سیدہ سارہ نے تعجب کیا، اس نے کہا یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو۔ یقیناً وہ بہت تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بتائی ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، رجوع کرنے والا تھا، آہیں بھرنے والا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہے وہ حلیم تھے، نرم دل تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس پہنچے ہیں اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا اور بالآخر حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر فرشتے قوم لوط کے پاس جا پہنچے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا۔ اس نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ فرشتے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت، اس کا کلام سنیں، اس لیے کہ وہ ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے۔ انہوں نے جب فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو سب لوگ بھاگ نکلے اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی آپ مردوں سے اپنی خواہش کیوں پوری کرتے ہو جبکہ سوسائٹی میں خواتین موجود ہیں؟ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے
جو ان تک پہنچے گا، ان کے وعدے کا وقت یقیناً صبح کا ہے۔ اور فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی عذاب کا وقت ہے جو متعین کیا ہوا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا۔ یعنی یہ ایک بستی ہے، جیسے یہ ہم بیٹھے ہیں اور اوپر آسمان ہے، تو بستی کے نچلے حصے کو اٹھا کے یوں الٹ دیا۔ یعنی ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت ہے، کسی چیز کو یوں اٹھا کے یوں کر دینا، یہ تو بے جان چیز ہے نا۔ سارے انسان نیچے آ گئے اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ یعنی یہ دوسرا عذاب ہے۔ پہلا یہ تھا کہ بستی الٹ دی گئی، پھر ساری بستی کو رجم کر دیا گیا۔ قوم لوط نے اپنے آپ کو مقام انسانیت سے گرایا تھا، حیوانوں سے بھی نچلی سطح پر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گرا دیا۔ ان پر خاک آلود پتھر برسائے گئے جو ان کے حالات اور مقام کے مطابق تھے۔ بدکاری کی سزا رجم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ہی رجم کر دی۔ ایک اور قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی چڑھا دیا تھا۔ آج بھی ڈیڈ سی قوم لوط کے لیے ایک پہچان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو بستی برباد کر کے رکھ دی گئی۔ کرنے والے کام ہیں حلیمی، نرم دلی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کی تلقین کرنا، اور جن سے روکا گیا شریف لوگوں کو رسوا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے: حلم، نرم دلی اور رجوع الی اللہ۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کی اتباع میں اپنی قوم کو نامساعد حالات کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم شعیب گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا شعیب کی دعوت اور اس کے اثرات، اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کے 3 پہلو ہیں: ایک، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور تیسرا ان کا ڈراوا تھا کہیں ایسا دن نہ آئے کہ تم عذاب میں گھیر لی جاؤ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی کہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار، بڑا دانش مند ہے۔ آج بھی لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ مالی معاملات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولنگ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کمانے اور خرچ کرنے کے بارے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ قوم شعیب نے کہا تھا، مال ہمارے ہیں، ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے خرچ بھی نہ کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، اسی کے حکم سے ناپ تول کو پورا کریں، اسی کے حکم سے واجب حقوق ادا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنے مالوں کے بارے میں وہ کچھ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ مال ہمارا ہو، تصرف کسی اور کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا ہے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے، اور میں ارادہ نہیں رکھتا
کہ میں تمہارے خلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں جہاں تک میں کر سکوں۔ میں تو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی میرے دل میں نیکی کا خیال تو میرا رب ڈالتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، میرے دل میں شر سے بچنے کی تڑپ بھی وہی بیدار کرتا ہے اور اس سے رکنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اس میں نہ میری کوئی قوت ہے، نہ قدرت ہے، نہ اختیار ہے۔ نیکی کرنے کی کوئی قوت، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ یہ کہتے ہیں نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی، یہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الودود ہے، لوٹنے والوں، توبہ کرنے والوں اور محبت کرنے والوں کے لیے وہ بے حد محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، مدین والے دور پھینک دیے گئے، سیدنا شعیب اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ ایک دھماکہ جس سے بستی میں سب اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ رب العزت نے فرمایا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، زمین میں فساد پھیلانے سے روکنا، دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا جن سے دوسروں کو روکتے ہیں، قول اور فعل میں تضاد نہ رکھنا، اصلاح کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا، رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں پر باتیں چھانٹنا، رسولوں کی مخالفت کرنا، دعوت دینے والوں کو کمزور سمجھنا، حق بات کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہیں دینا، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی ہی بہتر ہے۔ میرے کام کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بھروسے کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب پر تبصرہ ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ دعوت موسوی کا اثر، فرعون کا آخری انجام، قوموں کی ہلاکت پر پہلا تبصرہ، دوسرا تبصرہ پورے بدلے کے لیے آخرت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تعلق باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وسلطان مبین، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما بنا لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے ساتھ کر دے گا۔ اس اعتبار سے فرعون بھی لیڈ کرے گا، وہ اپنی قیادت میں لوگوں کو آگ میں لے جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، جس پر پانی پینے کے لیے آیا جائے وہ کتنی بری جگہ۔ اس جگہ سے مراد جہنم ہے، جہاں نہ پیاس بجھے گی نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ فرعون کا اخروی انجام ہے قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، اپنی پیشوائی میں انہیں آگ میں لے جائے گا۔ دنیا میں اس پر لعنت پڑی ہے اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید، یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ کا دور کوئی سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، ایسا دور بھی نہیں تھا جہاں ٹیلی فون سے ایک دوسرے تک بات پہنچائی جا سکے، پرنٹ میڈیا بھی اس دور میں نہیں تھا، ایک علاقے کی خبریں دوسرے علاقے میں مشکل سے ہی پہنچتی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بتانے کے بعد یہ کہا ہے یہ سب خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور پھر تبصرہ کیا ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ قوموں کی ہلاکت پر پہلا تبصرہ ہے کہ جب عذاب آیا، اللہ کا حکم آ گیا تو معبود ان کے کام نہ آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور جھوٹے معبودوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدت کسی قوم پر ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دیتا ہے، تب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس چیز پر اس کا یقین تھا، جسے سہارا سمجھا تھا، وہ سراب تھا۔ کاش آج یہ سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا تبصرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم بستی کو پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ سخت خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا اذا اخذ القری وهي ظالمۃ، جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جب وہ ظالم ہوتی ہے، یا ان کے ظلم سے مراد شرک ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑا، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہے، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو نیک وقت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کرنے والا کام ہے آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اور جس سے روکا گیا
وقت کے فرعون کے حکم کی پیروی کرنا، خود پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارنا، صاحب اقتدار لوگوں کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: انفرادی اور اجتماعی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے مستقل توبہ استغفار کرنی ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے انبیاء کی تاریخ دعوت کا حصہ بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف مسلسل بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، اقوام کی ہلاکت پر تبصرہ ہے، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں: کتاب میں اختلاف کا نتیجہ، دین قبول کرنے والوں کے لیے لائحہ عمل، اور قوموں کی تباہی کا اصل سبب، اور قصص کے مقاصد، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار نہائے تو کیا اس کی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر ذرہ برابر میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور یہ جو بچے کھچے نیک لوگ ہیں، اس سے مراد اہل خیر ہیں جو لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں، اپنے ماحول کی اصلاح کریں، جو زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم کرنا چاہیں۔ یہ لوگ جس قوم میں کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے قوم عذاب سے بچ جاتی ہیں، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کر دے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسے ملتی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے پہلی بات جو ہمیں اس رکوع سے ملتی ہے، اچھے یا برے راستے کے اختیار میں اپنی حقیقی بے اختیاری کو جان لینا، اختیار رکھنے کے باوجود برائی کا راستہ اختیار نہ کرنا، اختیار رکھنے کے باوجود بے اختیار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بچ جانا۔ اور قصص کے مقاصد ہیں، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا،
اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ قصص کے مقاصد ہیں، واقعات کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، واقعات میں حقیقت کا علم ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور جو لوگ نہ مانیں منتظر رہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کی صورتحال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کس سبب سے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرمائے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بود پیدا کر دے۔ آمین۔ کرنے والے کام ہے ثابت قدم رہنا، توبہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، صبر کرنا، نیکی کرنا، زمین میں فساد کو روکنا، اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اور جن سے روکا گیا قرآن مجید کی طرف سے خلجان آمیز شک میں مبتلا ہونا، زمین میں فساد پھیلانا، ظلم کرنا، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، بندگی کی حد سے نہیں نکلنا، بندگی کی حد سے نکل جانے والے ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، نماز قائم کرنا، نیکیوں سے برائیوں کو دور کرنا، صبر کرنا۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اسے پختہ طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ